مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، عشق رسول کے جام پلائے جا رہے ہیں، دلوں کے داغ مٹائے جا رہے ہیں۔ بیٹھے تو ہم وڈالہ سندواں کی سرزمین پہ ہیں، پر حاضری مدینہ منورہ میں لگ رہی ہے۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے امت جو عمل کر رہی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آج کی یہ محفل ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نعمتیں صرف وہی نہیں ہوتی جو کھا پی لیں، بلکہ جس محفل میں محبت رسول کے جام پلائے جائیں وہ محفل بھی نعمت ہے۔ عقیدے کی اصلاح ہو وہ محفل بھی نعمت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نوجوانی میں ایسی دینی علمی محفلوں کو یوں تلاش کرتا تھا جیسے ماں اپنے گم شدہ بچے کو تلاش کرتی ہے۔ ماں کے دل میں کتنی تڑپ ہوتی ہے گم شدہ بچے کو تلاش کرتے ہوئے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں میں اس طرح دینی محفلوں کو تلاش کرتا تھا جیسے ماں اپنے گم شدہ بچے کو تلاش کرتی ہے، کسی اور طرف اس کا ذہن جاتا ہی نہیں، سارا فوکس، سارا دھیان بچے کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اور جب گم شدہ بچہ مل جاتا ہے تو ماں کے دل میں خوشی کتنی ہوتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب کوئی ایسی دینی محفل مجھے مل جاتی جس میں دین بیان ہو رہا ہو تو مجھے ایسی خوشی ہوتی تھی، میں سمجھتا تھا کہ میرا ایک دل ہی خوش نہیں ہو رہا بلکہ بدن میں گردش کرنے والا خون کا ہر قطرہ اس خوشی میں میرے ساتھ شامل ہے۔ آج ہم بھی اس محفل میں حاضر ہو کر ایک روحانی طمانینت اور خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ حاجی عبد الرزاق صاحب اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، ہر سال عقیدت، احترام، تزک و احتشام کے ساتھ اپنے والدین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی عبد الرزاق صاحب کے والدین کو مغفرت کاملہ عطا فرمائے اور ہم سب کے والدین کی اور تمام اہل ایمان کی بخشش فرمائے۔ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت اور فکر آخرت۔ بیان بھی آج آپ نے 3 ہی سنے ہیں، ویسے زیادہ بھی سنے ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن
دو بیان تو میں اپنے احباب سے سن رہا تھا کہ ان حضرات نے بیان فرمائے ہیں۔ اسلام کے جو عقائد ہیں ان میں 3 عقائد بنیادی حیثیت رکھتے ہیں: توحید، رسالت اور فکر آخرت۔ قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ آیتیں فکر آخرت کے موضوع پر نازل ہوئی ہیں، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ پوری صورت ہی فکر آخرت کے موضوع پر ہے۔ سورہ تکاثر ہے، پوری صورت میں ہی آخرت کا ذکر ہے۔ چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے اس لیے زیادہ تشریح اور تفصیل میں نہیں جا رہا۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ حدید آیت نمبر 21 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ۔ سابقوا، دوڑو، سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو۔ کس طرف دوڑ لگاؤ؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، وجنۃ، اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ قرآن کس طرف دوڑنے کا حکم دے رہا ہے؟ جنت کی طرف۔ کس طرف دوڑنے کا حکم دے رہا ہے؟ حضرت علامہ فخر اہل سنت اعظم چشتی صاحب نے آپ سب کی طرف سے جواب دے دیا ہے۔ قرآن نے کس طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے اور ہم نے کس طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ماں بچے کو اپنی طرف بلائے اور بچہ ماں کی طرف پشت کر کے باہر دوڑ رہا ہو۔ ہم دوڑ رہے ہیں دولت کے لیے، منصب کے لیے، شہرت کے لیے، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے۔ جدھر قرآن نے حکم دیا نا ادھر دوڑ لگاؤ، ادھر ہم نے پشت کی ہوئی ہے اور دوڑ رہے ہیں دنیا کے لیے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس چیز کو تو خزانہ سمجھ بیٹھا ہے وہ خزانہ نہیں ہے، وہ ٹھیکریاں ہیں۔ تو دھوکے میں مبتلا ہو گیا ہے۔ جس دن آنکھ بند ہوگی اس دن آنکھ کھل جائے گی۔ تو سراب کو دریا سمجھ بیٹھا ہے۔ جس شے کو تو خزانہ سمجھ بیٹھا ہے، اور آگے آپ نے اس کی تشریح کی ہے، یعنی دنیا کی لذت، چاہے ذہنی لذت ہو، چاہے کام و دہن کی، زبان کی لذت ہو، چٹخارے کی، چاہے کوئی حسی لذت ہو، جس شے کو تو خزانہ سمجھ بیٹھا ہے وہ خزانہ ہے ہی نہیں، وہ تو ٹھیکریاں ہیں، وہ دھوکہ ہے۔ اور اس دھوکے میں مبتلا ہو کے تو اصل خزانے کو کھو بیٹھا ہے۔ جدھر دوڑنا تھا ادھر دوڑ ہی نہیں رہے، ادھر پشت کر لی۔ چلو دنیا کے لیے دوڑتے رہو، کتنا عرصہ دوڑو گے؟ آخر ایک دن اعلان ہوگا فلاں کی دوڑ ختم ہو گئی ہے، آج 4 بجے جنازہ ہے۔ یہ جو اعلان ہوتا ہے فوتیدگی کا، یہ کس چیز کا اعلان ہے؟ مرنے والے کی دوڑ لیں جتنا دوڑنا ہے، آخر ایک دن دوڑنے ختم ہو جانا ہے۔ جس چیز کے لیے دوڑ رہے ہیں، دولت، شہرت، منصب، دنیاوی مادی چیزیں، دوڑتے رہیں ان کے لیے، کتنا عرصہ دوڑیں گے؟ آخر ایک دن اعلان ہوگا فلاں کی دوڑ ختم ہو گئی ہے۔ نماز جنازہ، ہم نے نماز جنازہ پڑھی اور دعا کیا کی؟ یا اللہ اس کو بخش دے اور جنت عطا کر۔ یہی مانگتے ہیں نا؟ فاتحہ خوانی میں کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ اس کو بخش دے اور جنت عطا کر۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی تو انہی 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ جو ہم مرنے والے کے لیے مانگتے ہیں اس کے مرنے کے بعد، یا اللہ اس میت کو بخش دے، اسے جنت عطا کر، تو پہلے میت سے بھی تو پوچھ لیں وہ بھی جنت میں جانا چاہتا ہے یا نہیں۔ آپ ویسے ہی مانگ رہے ہیں، اس نے تو ساری زندگی کوشش ہی نہیں کی جنت کے لیے۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ سورہ حدید آیت نمبر 21، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ۔ ختم کل پڑھ کے، 40واں پڑھ کے ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ اس کو بخش دے اور جنت عطا کر۔
تو پہلے جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس سے بھی پوچھ لیں وہ بھی جنت میں جانا چاہتا ہے یا نہیں. اس نے تو فکر ہی نہیں کی, ساری عمر دوڑ ہی لگائی دنیا کے لیے, اور اس نے تو پشت کی ہوئی تھی جنت کی طرف, اس نے تو منہ کیا ہوا تھا دنیا کی طرف. جنت کمانا, جنت کے لیے محنت کرنا, جنت کی طرف دوڑ لگانا, یہ تو بعد کی بات ہے. آج کے مسلمان کے دل میں تو جنت کی سچی طلب ہی نہیں. ہمارے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں کہ ہم 1 گھنٹہ جنت کے بارے میں سوچ سکیں. ہم اتنے مصروف ہیں, موبائل میں اتنے کھو گئے ہیں, دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں, ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں کہ جنت کے بارے میں ہم سوچیں. علماء سے نہیں پوچھ رہا, علماء کو پتہ ہے, آپ سے پوچھ رہا ہوں, جنت میں نیند ہوگی؟ جی کبھی علماء سے پوچھیں تو پتا ہو نا, جنت میں نیندر کوئی نہیں ہونی. تو آپ کہیں بھی جاگنا ہی جاگنا ہے, پھر جنت کیسی؟ تو کبھی علماء کے پاس بیٹھ کے پوچھیں نا جنت کیا چیز ہے. ہمارے پاس آج وقت ہی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں طلب صادق. جس چیز کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں, وہاں پہنچنے کے لیے کوشش کیسے ہوگی؟ پہلی بات جو اب تک میں نے عرض کیا ہے وہ لفظ سابقو کے حوالے سے, کہ قرآن نے کہا دوڑ لگاؤ, آگے بڑھو, سبقت لے جاؤ. کس طرف؟ بخشش کی طرف, جنت کی طرف. اردھا کا ارض السماء والارض. ایک جنتی کو جو جنت ملے گی وہ آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے. آگے فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. جنت تیار کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے. دوسری بات جو عرض کر رہا ہوں, جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ایمان والوں کے لیے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے, جس پر چاہے اپنا فضل فرمائے. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے, جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے ہی جائے گا. لیکن فضل کس پہ اللہ کرے گا؟ جو ایمان والا ہوگا. کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو فکر آخرت میں ہمیں کس چیز کی فکر کرنی ہے؟ ایمان کی فکر کرنی ہے. ابھی ہمارے نقیب محفل علامہ صاحب بڑا پیارا شعر پڑھ رہے تھے, انہیں جانا انہیں مانا. یہ ایمان ہی کی فکر ہے. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. جنت ایمان والوں کے لیے ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ فضل کرے گا ایمان والوں پہ, وہ جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے. لیکن یہ فضل کس پہ ہوگا؟ جو ایمان والے ہیں. تو ہماری سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ فکر آخرت. کانفرنس کا مطلب ہے فکر ایمان, فکر عقیدہ. فکر آخرت کانفرنس کا مطلب ہے عقیدے کی فکر کرو. جو عقیدہ ٹھیک لے کے جائے گا اسی کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. جنت میں داخلے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے. کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول. بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. علامہ اقبال کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. لفظ بس کے اندر انہوں نے بڑی چس بھر دی ہے. بس اور کیا چاہیے؟ بس حضور مل گئے, بس اور کیا چاہیے؟ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول. بس ماں بڑی محبت کرتی ہے بیٹے سے, دعائیں مانگ مانگ کے بچہ لیا ہے. 4 سال عمر ہے بچے کی, بچہ فوت ہو گیا. مردہ جسم کو ماں گھر رکھے گی؟ مردہ جسم کو ماں نہیں گھر رکھتی. کہتی ہے لے جاؤ اسے دفنا دو. کیا ماں اس بچے سے پیار نہیں کرتی کہ اسے گھر سے نکال دی ہے؟ پیار تو کرتی تھی. پر کیوں اس
بچے کو گھر سے نکال دیا اور لوگوں سے کہے جاؤ اس کو قبرستان میں دفناؤ، اس لیے کہ یہ صرف جسم ہے، اب اس کے اندر روح نہیں۔ اس جسم کی ساری ویلیو کس وجہ سے ہے؟ اس جسم کی ساری قدر و قیمت کس وجہ سے ہے؟ روح نکل جائے تو خالی جسم کو تو ماں بھی نہیں گھر رکھتی، حالانکہ ماں بڑا پیار کرتی ہے بیٹے سے۔ روح نکل جائے خالی بدن کو تو ماں بھی نہیں گھر رکھتی۔ ایمان ایک جسم ہے تو محبت رسول اس کی روح ہے۔ محبت رسول کے بغیر ایمان ایمان نہیں ہے، وہ شکل ہے ایمان کی، ایمان نہیں۔ اگر آپ نے اپنا جائزہ لینا ہو کہ میرے دل میں ایمان کتنا ہے تو یہ دیکھ لیں حضور کا پیار کتنا ہے۔ نفس محبت ہے تو نفس ایمان ہے، کمال محبت ہے تو کمال ایمان ہے۔ جتنا حضور کا پیار دل میں ہے اتنا ہی ایمان ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، فرمایا جنت تیار کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے، اور ایمان محبت رسول کا نام ہے، عشق رسول کا نام ہے۔ سچی محبت کی علامت کیا ہے؟ بعض اوقات بندہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سچی محبت محبوب کے رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ عشق کا جو لفظ ہے نا، عشق، یہ قرآن میں نہیں آیا، لیکن عشق کا مضمون ہے قرآن میں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، پہلے ہوتی ہے رغبت، رغبت جب شدید ہو جائے تو بنتی ہے محبت، اور محبت جب شدید ہو جائے تو پھر اسے عشق کہتے ہیں۔ عشق اصل میں ایک بیل ہے، جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے، صحرائی علاقوں میں پائی جاتی ہے، پیلے رنگ کی، زرد رنگ کی بیل، وہ جس ہرے درخت کے ساتھ چمٹ جائے نا اس کو بھی زرد کر دیتی ہیں۔ تو عشق بیل کا یہ کام ہے، جس درخت کے ساتھ لگے اس پہ اپنا رنگ چڑھا دیتی ہے۔ شدید محبت کا بھی یہ کام ہے، جس دل میں شدید محبت پیدا ہوتی ہے محب پہ محبوب کا رنگ، محب پہ محبوب کا رنگ نہ چڑھے تو اس کے دل میں عشق نہیں۔ ایک طالب گیا حضرت ابو الحسن خرقانی کے دروازے پہ، دستک دی، آپ نے فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا میں ہوں۔ فرمایا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا جس کے اندر میں ہے اس کے لیے دروازہ نہیں کھلتا۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، کاغذی مسلمان ہیں۔ اس دور کا بہت بڑا فتنہ جو ہمیں فکر ایمان اور فکر آخرت، فکر عقیدہ سے بے پرواہ کرتا ہے، وہ موبائل ہے، انٹرنیٹ۔ یہ 3-4 دن پہلے بھی گجرات میں ایک قتل ہوا ہے، بیٹے نے باپ کو قتل کیا۔ پچھلے مہینے بھی فروری میں گجرات میں قتل ہوا ہے، کوٹلے کے علاقے میں بیٹے نے باپ کو قتل کیا۔ 2 قتل تو یہ 2023 میں گجرات کے اندر ہوئے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کیا۔ ایک واقعہ پشاور میں ہوا ہے، وہ پٹھان پب جی گیم کھیل رہا تھا، باپ نے منع کیا ہے، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، فائرنگ کی، آگے ماں یہ روکنے کے لیے اس نے ماں کو بھی قتل کر دیا۔ باپ موقع پہ ہی مر گیا، ماں ہسپتال جا کے مری۔ اس قاتل کا انٹرویو ٹی وی پہ چلتا رہا، میں نے وہ انٹرویو سنا ہے، میں بڑا پریشان ہوا اس کا انٹرویو سن کے، کہ جب ماں اس بچے کو دودھ پلا رہی تھی اس کو نہیں پتا تھا میں اپنے قاتل کو ہی دودھ پلا رہی ہوں۔ آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، کوئی پتہ نہیں آپ اپنے گھر میں انسان کا بچہ پال رہے ہیں یا خنزیر پال رہے ہیں۔ آج کل کے جو بچے ہیں اگر آپ ان کی تربیت نہیں نہ کریں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ سانپ بچھو پال رہے ہیں یا انسان کا بچہ پال رہے ہیں۔ پچھلے دور میں جو موبائل نے تباہی مچائی ہے وہ بہت تھوڑی ہے،
آئندہ جو کچھ موبائل کے اندر آ رہا ہے نا، میٹاورس، اے آئی، یہ نئی ایپس آ رہی ہیں. اس میں یہودیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے موبائل کے ذریعے تمام دنیا کا ذہن جکڑ لیا. اب آئندہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پیچھے جو کچھ کیا نا پچھلے 20-22 سالوں میں، وہ تباہی بہت تھوڑی ہے. آئندہ جو کچھ وہ موبائل میں لا رہے ہیں، 2 چیزوں کے نام میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. خود نیٹ پہ ریسرچ کر لیں، یہ میٹاورس کیا ہے، اے آئی کیا ہے، یہ کون سی چیزیں آئندہ موبائل میں وہ لا رہے ہیں. جب یہ چیزیں موبائل میں آ جائیں گی تو آپ کے لیے اپنی اولاد کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. آپ میں سے جو لوگ 90 سے پہلے کی پیدائش ہے نا، وہ اگر موبائل کا غلط استعمال کریں تو اخلاق خراب ہوگا، مزاج نہیں خراب ہوگا. لیکن وہ بچے جو موبائل کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور 10 سال کی عمر سے پہلے ہی انہوں نے موبائل استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، ان کے اخلاق بھی خراب ہوں گے، ان کا مزاج بھی خراب ہوگا. اخلاق اور مزاج کا فرق سمجھتے ہیں؟ اگر مزاج نہ خراب ہو، بندہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لیتا ہے. جب مزاج ہی خراب ہو جائے پھر حلال حرام کا فرق ہی ختم ہو جانا. سورہ مائدہ آیت نمبر 27-26 پڑھ کے دیکھیں. حابیل نے قابیل سے کہا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ تو میں نہیں مزاحمت کروں گا، میں نہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گا. بھائی نے بھائی سے کہا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے، دوزخی بن جاؤ گے، خبردار مجھے قتل نہ کرنا. وقتی طور پہ قابیل رک گیا، بھائی کی نصیحت اثر کر گئی. لیکن پھر آپ قرآن پڑھیں، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس نے بھائی کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا. کیوں؟ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس کی طبیعت اس پہ غالب آ گئی، تقریر کا اثر ذہن سے نکل گیا. جلسے ہوتے ہیں، جمعے پہ علماء خطاب بھی کرتے ہیں، وقتی طور پہ نصیحت ذہن میں آتی ہے کہ ہم ایسا کریں گے، لیکن غالب آ جاتا ہے مزاج، طبیعت غالب آ جاتی ہے، تقریر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ایک ہے مزاج، ایک ہے کردار. کردار خراب ہو جائے اصلاح آسان ہے، مزاج خراب ہو جائے اصلاح مشکل ہے. یورپ میں جا کے آپ وہاں کے نوجوان جو ہے نا، غیر مسلموں کی اولاد، انہیں آپ شرم و حیا پر لیکچر دیں، ان کو سمجھ نہیں آ سکتی حیا کیا چیز ہے، کیونکہ انہوں نے شروع سے ہی بے حیائی کا ماحول دیکھا. آپ کے بچے جو بچپن سے ہی موبائل استعمال کر رہے ہیں، ان کے صرف اخلاق نہیں بگڑ رہے، ان کے مزاج بگڑ رہے ہیں. ایک اور بات قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ہمارا یہ ایمان ہے پتہ نہیں ہلتا اللہ کے اذن کے بغیر. تو اتنے بڑے بڑے فتنے کیسے اللہ کے اذن کے بغیر اٹھتے ہیں؟ سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ پتہ نہیں ہلتا اللہ کی اجازت کے بغیر. تو یہ جو فتنے، بالخصوص اس دور میں موبائل کا فتنہ، جس میں رطب و یابس سب کچھ موجود ہے، اور اس کا غلط استعمال یہ نہیں کہ انسان کو بے حیا بناتا ہے، کافر بنا رہا ہے. گناہ کو گناہ سمجھیں تو کافر نہیں ہوں گے، گناہ گار ہوں گے. جب گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں کافر ہو جائیں گے. اب بڑے شہروں میں شادیاں ہوتی ہیں، مرد عورت کٹھے بیٹھے ہوئے. میں خود کئی جگہ گیا ہوں، وہاں جا کے ان سے کہا بھی میں نے تو اس محفل میں نہیں شامل ہونا، شادی میں مرد عورت کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیوائیڈر لگا دو، مرد الگ ہو جائیں عورتیں الگ. تو میرج ہال کی انتظامیہ کہتی ہے ہمارے پاس ڈیوائیڈر ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو بیٹھتے ہی اکٹھے ہیں. گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. جب گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے تو بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہوتا. موبائل کے ذریعے ہمیں بد کردار یا گناہگار نہیں بنایا جا رہا، کافر بنایا جا رہا ہے. فکر آخرت فکر ایمان کا نام ہے. فکر ایمان کے لیے آپ نے دیکھنا یہ اس دور کا فتنہ کون سا ہے جو ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے، اور ہمیں یا ہماری نئی نسل کو. آپ تو سمجھے سلجھے لوگ ہیں،
نئی نسل کے لیے کون سی چیز فتنہ ہے؟ وہ ہے موبائل۔ سورہ انعام آیت نمبر 112 113۔ سوال میں نے یہ اٹھایا تھا کہ پتہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، اتنے بڑے بڑے فتنے کیسے اٹھتے آتے ہیں اللہ کے اجازت کے بغیر؟ تو سورہ انعام آیت نمبر 112 113 میں فتنوں کا فلسفہ بیان ہوا ہے کہ یہ جو فتنے اٹھتے ہیں ان میں مشیت کیا ہے۔ فتنوں کے ذریعے اللہ کھرے اور کھوٹے کو نکھیڑ دیتا ہے۔ جس کے دل میں آخرت پر ایمان پختہ نہیں وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان پختہ ہے وہ فتنوں میں بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ فتنے اللہ کی اجازت سے ہی، مشیت سے ہی اٹھتے ہیں، رضا نہیں ہے اللہ کی ان میں، لیکن مشیت ہے۔ مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز۔ فتنے کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ کھرے کھوٹے میں فرق ہو جاتا ہے۔ کس کی آنکھ صدیقی آنکھ ہے، کس کی آنکھ ابو جہلی آنکھ ہے۔ فتنوں کے ذریعے کھرے اور کھوٹے میں فرق ہو جاتا ہے۔ آج فکر آخرت کانفرنس میں کوئی دوست ہے جو اعلان کرے، میری آمد میں حاضر جب ہوا ہوں تو میں نے دیکھا بڑے ولولے سے آپ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم سب مجاہد ہیں، اور یقیناً آپ سارے مجاہد ہی بیٹھے ہوئے ہیں رات گئے تک۔ آج کوئی ہے جو ارادہ کرے کہ ہم موبائل کا جو فتنہ ہے اس کے خلاف جہاد کریں گے؟ آہستہ بولیں، آپ سارے ہی اس فتنے میں مبتلا ہیں، ہم سارے اس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم کیوں کہیں گے بھی انشاءاللہ ہم موبائل کے خلاف جہاد کریں گے؟ جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ موبائل نہ رکھیں، موبائل رکھیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کمیونیکیشن کے لیے استعمال نہ کریں، کریں، فون سنیں، فون کریں، اس کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ رابطے کے لیے موبائل استعمال کریں۔ کوئی طالب علم ہے یا عالم دین ہے، اس نے ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، وہ بھی تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے لمیٹڈ ٹائم میں استعمال کر لے، لیکن موبائل کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال نہ کریں، تفریح کے لیے استعمال نہ کریں۔ جب آپ اس کو تفریح کے لیے استعمال کریں گے نا تو پھر فتنوں کے دروازے کھل جائیں۔ موبائل کے استعمال کی 3 صورتیں۔ ایک صورت تو ہے کمیونیکیشن، رابطے کے لیے، کسی کو پیغام دینا ہے، پیغام لینا ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ دوسری صورت تحقیق کے لیے نیٹ استعمال کر رہے ہیں، ریسرچ کے لیے۔ تحقیق کے لیے جب استعمال کریں تو اس میں یہ آج کی اس محفل کا یہ پیغام یاد رکھیں، کسی بد عقیدہ کا کلپ نہیں سننا، کسی گستاخ کا بیان۔ تھک گئے ہیں یا راضی نہیں ہیں اس بات پر آپ؟ عشق جنہ دی ہڈی رچیا کنا تھیں او ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے۔ ہم کیوں سنیں بد عقیدہ لوگوں کے کلپ؟ کیا ہمارے اہل سنت کے علماء کوئی نہیں؟ کیا حق بیان کرنے والے بزرگ کوئی نہیں؟ کیا ان کے بیان نہیں موجود؟ یہ جو چسکوری طبیعت ہے نا، بھی چلو جی یہ بھی بیان تو دین ہی کر رہے ہیں نا، آپ کو کیا پتہ ہے وہ دین بیان کر رہے ہیں یا بے دینی بیان کر رہے ہیں؟ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو بھی جو نیٹ پہ بہت زیادہ ان کے بیانات چل رہے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کہ ان کی تحقیق غلط ہو گئی اور وہ غلط تحقیق کو حق سمجھ کے بیان کر رہے ہیں، نہیں، وہ بددیانت ہے، ان کو پتہ ہے میں بات غلط کر رہا ہوں، لیکن وہ غلط بات کو غلط سمجھتے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ ایسے بددیانت لوگ بھی موجود ہیں۔ حدیث سے میں اس پر آپ کو ایک دلیل دے رہا ہوں کہ بد عقیدہ لوگوں کو نہ سنیں۔ میرے آقا کریم سفر فرما رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، ایک علاقہ آیا جس علاقے پہ کبھی پہلی قوموں میں سے ایک قوم پر عذاب نازل ہوا تھا۔ میرے آقا کریم نے اپنے چہرے پہ چادر ڈال لی، فرمایا سواریوں کو تیز دوڑاؤ، یہاں کسی کنویں سے پانی نہیں بھرنا، یہاں کسی درخت سے کوئی پتا نہیں سواری کو کھانے دینا، تیزی سے یہاں سے گزرو۔ کون ہے جو گزر رہے ہیں؟ رحمت للعالمین۔ کون ہے جو گزر رہے ہیں؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔
جن کی موجودگی عذاب کو دور کر دیتی ہے، وہ گزر رہی ہے۔ اور امت کو تعلیم کیا دی ہے کہ کبھی جہاں اللہ نے ناراض ہو کے کسی قوم پہ عذاب نازل کی ہے، وہاں سے گزرو تو سیر نہیں کرنی، تیزی سے گزر جاؤ۔ اگر آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، کوئی بدعقیدہ سامنے آ گیا ہے، تو اب وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، تیزی سے گزرنا ہے۔ میری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ رحمت للعالمین، فرما رہے ہیں یہاں سے تیزی سے گزرو۔ اور کنہیں حکم دیا؟ جو نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت ہے، صحابہ کرام نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت، انہیں حکم دیا ہے جنہیں یہ سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صرف ایک جملہ اس پر عرض کر رہا ہوں، یہ بھی عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ آج بعض لوگ تاریخ بیان کر کے نا صحابہ کی بے ادبیاں کرتے ہیں، ان کی ساری تاریخی من گھڑت روایات ایک طرف، قرآن کی یہ ایک آیت ان سب پہ بھاری ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب بھی کوئی صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی میں دلیل دینا چاہے، فلاں نے یہ بیان کی ہے، فلاں نے یہ بیان کی ہے، آپ آگے سے یہ کہ ان سارے بیانوں کو ہم نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، رضی اللہ عنہم۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حدیث پاک ہے کہ اگر کسی کے سامنے ایک مومن کی عزت خراب کی جائے نا، دوسرا مومن کہ نہیں، غیبت نہ کرو، میرے سامنے اس کی عزت پر حملہ نہ کرو، وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچائے، اللہ قیامت کے دن اسے رسوا نہیں کرے گا۔ اچھا، آج ہم 15ویں صدی میں کسی مسلمان بھائی کی عزت بچائے تو اس عمل سے جنت ملتی ہے، تو جو عزت ہی صحابہ کی بچائے، کہ خبردار حضور کے صحابہ کے بارے میں کوئی کمزور بات نہ کرنا۔ اور اس دور میں صحابہ کی عزت کا پہرا دینا، یہ قرآن اور حدیث کا پہرا دینا ہے، اس لیے کہ ہمیں قرآن اور حدیث ملا ہے تو کن کے ذریعے سے ملا ہے؟ امیر المجاہدین علامہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مینار پاکستان بہت بڑی کانفرنس میں ایک جملہ بولا تھا جو کئی کتابوں پر وزنی ہے، زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ جب انہیں بتایا گیا نا فلاں شہر کے خطیب صحابہ کے بارے میں بے ادبی کر رہے ہیں، تو انہوں نے جوش میں للکار کے فرمایا، دور دور کتے ہو مالکانوں ہی پہ گئے ہو۔ کتنی تقریروں پہ، کتنی تحقیقوں پہ اور کتنی کتابوں پہ یہ ایک جملہ ہی وزنی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو وہ جو نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت ہے، جنہیں قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہیں حضور فرما رہے ہیں جلدی سے گزرو، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ اور میں اور آپ کتنے آخرت سے غافل ہیں کہ بے فکر ہو کے نیٹ استعمال کر رہے ہیں اور عذاب والی چیزوں میں دل لگائے ہوئے ہیں، جن پر اللہ کی ناراضگی ہے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹتا ہوں، 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ دوڑ کدھر لگانی ہے؟ جنت کی طرف۔ آپ فیصلہ خود کر لیں ہم نے دوڑ کدھر لگائی ہوئی ہے۔ دوسری بات، جنت کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان محبت رسول کا نام ہے، ایمان عشق رسول کا نام ہے۔ جتنی حضور کی محبت آپ کے دل میں اتنا ہی ایمان ہے۔ جو ایک گناہگار کو بھی بخشوا کے جنت میں لے جائیں انہیں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو نفسی نفسی کے ہجوم میں امتی امتی پکار رہے ہوں گے انہیں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ مجھے اپنی بخشش کی فکر اتنی نہیں جتنی حضور کو میری بخشش کی فکر ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حریص علیکم، فرمایا اللہ کے نبی تمہارے حریص ہیں،
ہرس کسے کہتے ہیں؟ دل نہ بھرنا. ہرس کا معنی کیا ہے؟ حریص ہم بھی ہیں، حریص حضور بھی ہیں. دل ہمارا بھی نہیں بھرتا، دل حضور کا بھی نہیں بھرتا. ہمارا لے لے کے دل نہیں بھرتا، حضور کا دے دے کے دل نہیں بھرتا. ہمیں لینے کی ہرس ہے، حضور کو دینے کی ہرس ہے. جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ. سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. تو ایمان حضور کی محبت کا نام ہے. تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اس دور کا وہ فتنہ جس نے دل سے سوز، درد، محبت ان چیزوں کو نکال دیا، اور نہ صرف یہ کہ ہمیں غافل بنا رہا ہے بلکہ غفلت سے کفر کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہا ہے. ابھی میں نے 2-3 واقعات آپ کے سامنے بیان کیے کہ بیٹے نے ماں باپ کو قتل کیا. علماء بیٹھے ان سے پوچھیں فقہ حنفی کا فتویٰ کیا ہے؟ بیٹا باپ کو قتل کرے تو کیا اس بیٹے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ نہیں پڑھی جائے گی. کوئی آدمی خودکشی کر لے نا، حرام موت ہے خودکشی، لیکن خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے کہ یہ گناہگار ہے، کافر نہیں. خودکشی کرنے والے کو جب موت آتی ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، لیکن جس نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا، فقہائے احناف کا فتویٰ ہے جب یہ قاتل مرے گا نہ اس کو کفن پہنایا جائے گا، نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کی میت کو گڑھے میں ڈال کے مٹی پھینک دو. کیوں؟ مشکات شریف میں حدیث ہے، قیامت کے دن جب قاتل اٹھے گا نا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس، یہ نہ امید رکھے کہ اس پر اللہ رحمت کرے گا. جب عام آدمی کے قاتل کے بارے میں یہ حکم ہے تو جو ماں باپ کا قاتل ہو. اور کون سی چیز ہمیں یہاں پہنچا رہی ہے؟ موبائل کا غلط استعمال. اس وقت بھی بعض لوگوں کو احساس نہیں کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. ہم لٹ چکے ہیں. کرنا تو یہ تھا کہ ہم نے یہودیوں کے ذہن بدلنے تھے، ہم نے عیسائیوں کے ذہن بدلنے تھے، ہم نے ہندوؤں کے ذہن بدلنے تھے. انہوں نے پکڑ کے ایسی مشینری ایجاد کی، انہوں نے ہمارے ذہن جکڑ لیے. بدلنا تو ہم نے تھا، ہم نے ان کو ایمان کی دعوت دے کے اسلام قبول کروانا تھا. انہوں نے موبائل میں ہم سب کے ذہن جکڑ لیے. اس دور میں یہ کانفرنس یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. آج مجاہدوں کی محفل میں ہم یہ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ موبائل کو غلط استعمال نہیں کریں گے. آپ تو نہیں کرتے، لیکن ہم اس فتنے کے خلاف شعور پیدا کریں گے کہ اپنی اولادوں کو اس سے بچاؤ. علامہ اقبال کالج سے واپس گھر آئے نا تو ایک فقیر دروازے پہ کھڑا ہے. اقبال نے تھپڑ مارا مانگنے والے کو، والد آ گیا. علامہ اقبال کے والد گرامی انہوں نے کہا اقبال کیوں اس کو تھپڑ مارے؟ اس فقیر سے معافی مانگی، کچھ خدمت کی، وہ فقیر چلا گیا. گھر آ کے علامہ اقبال کے والد رونے لگے. اقبال نے کہا ابا جی تھپڑ میں نے فقیر کو مارا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں قیامت کے دن حضور نے اگر مجھ سے پوچھا ایک بچہ تیری تربیت میں دیا تھا تو اس کو بھی صحیح با عمل مسلمان نہیں بنا سکا تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر ساری عمر اقبال اس تصور سے نکل نہیں سکے میں نے قیامت کے دن حضور کے سامنے جانا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی یہ لکھا ہے دن لہو میں کھونا تجھے، شب بھر عیش میں سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. قیامت کے دن حضور کے سامنے پیش ہو. آپ کے گھر میں جو بچے ہیں وہ گلشن اسلام کے پھول ہیں.
اگر آپ ان بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں آپ گلشن اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے 1937 میں یہ ربائی لکھی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یا اللہ قیامت کے دن مجھے بغیر حساب کے ہی بخش دینا، فقیر اور بادشاہ کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اگر حساب ضروری ہو تو اتنا کرم کرنا مجھے میرے محبوب کے سامنے رسوا نہ کرنا، حضور کے سامنے میرے عیب کھلے، حضور کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ ربائی ڈیرہ غازی خان کے ایک سیشن جج صاحب ابراہیم ناگی صاحب، وہ دوست تھے علامہ اقبال کے، وہ لکھوا کے لے گئے۔ ان کے آگے وہاں ایک دوست تھے میاں، وہاں ڈیرہ غازی خان میں اسکول ٹیچر تھے اور انگلش پڑھاتے تھے، لیکن حضور کے عاشق تھے، حضور کے غلام تھے۔ وہ ابراہیم ناگی صاحب کے پاس بیٹھے ہیں تو ابراہیم صاحب جج صاحب نے کہا میں آج لاہور گیا ہوا تھا اور علامہ اقبال نے ایک ربائی لکھی ہے وہ تمہیں سناتا ہوں۔ اب وہ ربائی سنا رہے ہیں، اسکول ٹیچر صاحب چارپائی سے زمین پہ گرے، مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے۔ اٹھا کے لوگ گھر لے آئے، پانی چھڑکا، ہوش آیا، پوچھا آپ کیوں اتنا رو رہے تھے، کیوں اس قدر آنسو بہا رہے تھے، کیوں غش کھا گئے؟ انہوں نے کہا یہ جب میں نے تصور کیا نا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو میں اس پر اپنے وجود پہ قابو نہیں رکھ سکا۔ تصور ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ حال، وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ پھر یہ جو اسکول ٹیچر تھے یہ اسکول جاتے ہیں، انگریزی پڑھا رہے ہیں، ربائی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ حج کر کے آئیں، حج کرنے گئے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، یہی ربائی پڑھ رہے ہیں، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ حج کر کے واپس آئے، لاہور گئے علامہ اقبال کے پاس۔ یہ خود شاعر بھی تھے، یہ جو انگریزی کے ٹیچر تھے نا ڈیرہ غازی خان کے، یہ شاعر بھی تھے۔ انہوں نے کہا علامہ اقبال سے میرے ساتھ سودا کر لو، میں نے آج تک جو کچھ لکھا ہے نا وہ سارے اشعار آپ کو دیتا ہوں، آپ یہ ربائی مجھے دے دیں۔ علامہ اقبال نے کہا میں یہ ربائی آپ کو دیتا ہوں، آپ بے شک اپنے نام سے اس کو مشہور کریں۔ اب یہ ساری زندگی پکارتے رہے، پڑھتے رہے اس کو۔ ان کی نصیحت، وصیت جو تھی، آخری وقت آیا تو اپنے وارثوں سے کہنے لگے جب مجھے کفن پہناؤ نا تو میرے کفن پر یہ ربائی لکھ دینا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اور پھر دوسری وصیت کی، مجھے دفنا کے قبر پہ مٹی ڈالو، جب کتبہ لگاؤ نا میری قبر پہ تو میرے قبر کے کتبے پہ بھی یہی ربائی لکھنا۔ میرے پاس ان بزرگوں کی تصویر بھی موجود ہے اور ان کی قبر کی تصویر بھی موجود ہے۔ ملا قائد قبرستان جو ڈیرہ غازی خان میں ہے وہاں ان کی قبر موجود ہے، ان کی قبر پہ بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ ایسا ان کے دل پہ یہ کیف طاری ہوا کہ حضور کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب بھر عیش میں سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل پاک کا صدقہ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج جو بیانات ہوئے ان میں بڑی اچھی دوائی تجویز کی گئی ہے، بندہ دوائی استعمال کرے پرہیز نہ کرے تو دوائی کا کوئی فائدہ ہے؟ دوائی شوگر کی کھا لے اور اوپر سے میٹھا استعمال کر لے، دوائی کا کیا فائدہ؟ یہ جو بیانات ہوئے ان میں بڑی اچھی دوائی آپ کو دی گئی ہے، لیکن اگر پرہیز نہیں کریں گے دوائی بے اثر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، والدین فوت ہو چکے ہیں انہیں ایصال ثواب کریں، یہ خدمت ایمان پر خاتمے کا سبب ہے۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی نے ماں کی خدمت کی ہے، حضور نے اپنا جبہ ان کے لیے بیچ دیا ہے۔
جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، محبت رسول ایمان ہے. یہ میں بیان کر رہا تھا. تو والدین کا تعلق اس میں کیا ہے؟ خواجہ ویسے کرنی نے حضور کا ظاہری زمانہ پایا ہے لیکن صحابی بنے ہیں. کیوں نہیں آئے مدینہ منورہ اور صحابی بنے؟ وہ رمز شناس نبوت تھے. وہ جانتے تھے حضور کن باتوں سے راضی ہوتے. اگر ماں کو اکیلا چھوڑ کر کہ ماں نابینی ہے، ماں بیمار ہے، ماں کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں، میں اکیلا چلا جاؤں ماں کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں، تو حضور راضی نہیں ہوں گے. وہ رمز شناس نبوت تھے کہ میں نے حضور کو راضی کرنا ہے. جب ماں کی خدمت میں رہ کے اللہ کے رسول کو راضی کر رہے ہیں تو حضور پھر اتنا راضی ہوئے ہیں کہ اپنا جبہ بھیجا ہے حضرت خواجہ ویسے کرنی کے لیے. ماں باپ کی خدمت اس لیے کریں کہ اس سے حضور راضی ہوں گے. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تٹ پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں تمام احباب. اعظم چشتی صاحب اور حافظ فرحان فیض صاحب ایک ایک شعر پڑھیں. مصطفیٰ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیک. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیک. از تو فیل غوث